ایران کی پہلی 10 نکاتی تجویز ردی کے ڈبے میں پھینک چکے. اب دوسری 10 نکاتی تجویز پر ایران اور پاکستان سے بات چیت ہو رہی ہے. امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کا انکشاف. دعویٰ کیا نیو یارک ٹائمز اور ایران میں بعض لوگ غلط 10 نکات پیش کر رہے ہیں. بولے ہرموز میں ٹریفک بڑھی ہے. ڈیل یہ ہے کہ سیز فائر ہو اور بات چیت ہو اور ہرموز کھلے. اب ایرانیوں کو اگلا قدم اٹھانا ہوگا. ایرانی ہمیں جتنا کچھ دیں گے اتنا ہم انہیں دیں گے. ہم ان پر پابندیاں کم کرنے پر بات کر سکتے ہیں. بولے ایران یورینیم افزودہ نہ کرے. جنگ بندی کی خلاف ورزی پر بولے سیز فائر ہمیشہ سے مشکلات کا شکار ہوتا ہے. کوئی سیز فائر تھوڑی بہت خامی کے بغیر نہیں ہوتا. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے بیان پر رد عمل میں کہا غالباف کا ٹویٹ دیکھا ہے. 15 نکاتی پلان ہے. اگر صرف 3 نکات پر اختلاف ہے تو اچھی بات ہے کہ بہت سی باتوں پر اتفاق ہے. بولے بات چیت میں لوگوں کی نیتوں پر کافی عدم اعتماد ہے. لبنان کے معاملے پر غلط فہمی ہوئی ہے. ایرانی حکومت نے سمجھا کہ لبنان پر بھی سیز فائر ہے. امریکہ نے خود یہ کبھی نہیں کہا. خبردار کیا اگر ایران چاہتا ہے کہ معاملہ لبنان کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو یہ ان کا انتخاب ہوگا. Announced that the president is dispatching his negotiating team led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. ایران سے مذاکرات کے لیے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان آئیں گے. ترجمان وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی. بتایا صدر ٹرمپ کے خصوصی مندوب سٹیو وٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی پاکستان آئیں گے. پاکستان کی میزبانی میں ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا دور ہفتے کی صبح اسلام آباد میں ہوگا. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا لبنان ایران کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کا حصہ نہیں، لیکن صدر ٹرمپ نتن یاہو اور دیگر فریقین سے لبنان کے معاملے پر بات چیت کرتے رہیں گے. ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ان کی اطلاعات کے مطابق آبنائے ہرموز میں ٹریفک بڑھی ہے. صدر ٹرمپ کا ڈیلنگ کا انداز ٹف ہے. ایران بموں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے جنگ بندی کا فیصلہ کیا. ہم وہی ڈیل کریں گے جو امریکہ کے بہترین مفاد میں ہوگی. بند کمروں میں حساس بات چیت ہوگی. ایران پر تازہ حملوں کی اطلاعات پر ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ انہیں اس کی اطلاع نہیں. یہ ایک نازک جنگ بندی ہے. اس کے مؤثر ہونے میں وقت لگ سکتا ہے. ایران کے پاس پیغامات آگے پہنچانے میں مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کر دیا. ایرانی عوام کی آزادی کا سوال ابھی قبل از وقت ہے. بات چیت سے پہلے ہی 10 نکاتی تجاویز کے 3 اہم نکات کی خلاف ورزی کر دی گئی. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف کا بیان. کہا ایران کی فضائی حدود میں ڈرون کی دراندازی ہوئی. ایران کے یورینیم افزودگی کے حق کی نفی کی گئی. لبنان میں بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی. باقر غالباف نے کہا کہ اس ساری صورتحال میں دو طرفہ جنگ بندی یا مذاکرات غیر معقول ہیں. جنگ بندی کے خلاف اسرائیل اپنی سازشوں میں مصروف. پاکستان کی ثالثے میں ہوئی جنگ بندی کو سیبوتاژ کرنے کی کوششیں شروع کر دیں. نتن یاہو نے لبنان میں جنگ بندی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. لبنان پر وحشیانہ بمباری. بیروت سمیت لبنان کے مختلف علاقوں میں 10 منٹ میں 100 سے زائد مقامات پر بارود برسا کر 254 لبنانیوں کو شہید اور 1165 کو زخمی کر دیا. عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں. ایران کا اسرائیل کو اس کے جرم کی سخت سزا دینے کا بھی اعلان. ایران کی لاوان ریفائنری میں صبح 10 بجے حملہ. ایرانی آئل کمپنی کا کہنا ہے کہ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق جوابی کارروائی میں کویت اور متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے. جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر ایران نے آبنائے ہرموز کو ایک بار پھر بند کر دیا. ایران جنگ کے فریقین کو 2 ہفتوں کی مہلت دلوانے والے. وزیر اعظم شہباز شریف نے جنگ بندی کے اعلان والے پیغام میں لکھا تھا کہ جنگ بندی معاہدے میں لبنان شامل ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنان کے معاملے کو الگ قرار دے کر جنگ بندی معاہدے میں اس کی شمولیت سے انکار کر دیا. ٹرمپ کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کی وجہ سے لبنان کو معاہدے میں شامل نہیں کیا گیا. یہ معاملہ الگ ہے. وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے میڈیا پر نشر ہونے والے جنگ بندی مسودے پر سوال بھی اٹھا دیا. کہا یہ وہ مسودہ ہی نہیں جو امریکہ نے منظور کیا. ہمارے مزید اہداف ہیں جنہیں معاہدے یا جنگ دوبارہ شروع کر کے حاصل کریں گے. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی پریس کانفرنس. دعویٰ کیا ایران کے ساتھ جنگ بندی میں حزب اللہ شامل نہیں. نتن یاہو بولے جنگ بندی کا معاہدہ اسرائیل کے مکمل تعاون سے کیا گیا. جنگ بندی اختتام نہیں. اسرائیل ایران جنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے.
وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تنازع والے علاقے میں چند مقامات پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی اطلاع ملی ہے جو امن عمل کی روح کو مجروح کرتی ہے۔ تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ اور جنگ بندی کا احترام کریں تاکہ تنازع کے پرامن حل کے لیے سفارتکاری کردار ادا کر سکے۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، نائب امریکی صدر جے ڈی وینس، ایران کے صدر مسعود پزشکیان، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف اور دیگر امریکی اور ایرانی عہدیداران کو ٹیگ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی کے اعلان والا بیان شیئر کر دیا۔ لکھا، ایران اور امریکہ جنگ بندی کی شرائط واضح اور دو ٹوک ہیں۔ امریکہ کو انتخاب کرنا ہوگا کہ وہ جنگ بندی چاہتا ہے یا اسرائیل کے ذریعے جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ ممکن نہیں ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا، دنیا جنگ بندی کے اعلان کے بعد لبنان میں ہونے والے قتل عام کو دیکھ رہی ہے۔ دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اپنی کی گئی باتوں پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ ایران کو تمام نقصانات کا مکمل ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ اماراتی وزارت خارجہ کا بیان، کہا امریکہ اور ایران جنگ بندی معاہدے کی شرائط پر وضاحتیں طلب کریں گے۔ وضاحتیں خطے میں ایرانی حملے روکنے کو یقینی بنانے کے لیے ہوں گی۔ وضاحتوں میں آبنائے ہرموز کو بلا مشروط کھولے جانے کو یقینی بنانا بھی شامل ہوگا۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا کہ وضاحتوں میں آبنائے ہرموز کو بلا مشروط کھولے جانے کو یقینی بنانا بھی شامل ہوگا۔ جنگ بندی پہلا قدم ہے، مگر ہماری جو منزل ہے وہ اصل میں پائیدار اور دیر پا امن اور ترقی اور خوشحالی ہے۔ پارٹنرشپ، خلوص، نیک نیتی، صرف ایک نقطے کے اوپر ہم پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ یکسو تھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہ کئی راتیں جاگتے رہے اور کس طریقے سے انہوں نے امریکی لیڈرشپ کے ساتھ، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ جو ان کے رابطے رہے، جس طرح بات ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میرے ساتھ مل کر ان کے لیے اور فیلڈ مارشل کے لیے بھرپور آپ کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا تالیوں سے استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، جنگ وقتی طور پر ٹل گئی ہے، جنگ بندی پہلا قدم ہے، ہماری منزل پائیدار امن ہے۔ اس جنگ میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی گئی، فروئی مسائل کھڑے کرنے کی اندرونی اور بیرونی سازشیں کی گئیں جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے معاملے پر عسکری قیادت نے سیاسی قیادت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر محنت کی۔ پاکستانی سیاسی اور فوجی قیادت ایک تھی، ایک ہے اور ایک رہے گی۔ جنگ بندی کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کئی راتیں جاگتے رہے، امریکی اور ایرانی قیادت سے رابطے رہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزارت خارجہ کی ٹیم دن رات کام کرتی رہی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فون پر گفتگو، 45 منٹ تک جاری رہنے والی بات چیت میں عارضی جنگ بندی کے معاملات پر بات کی گئی۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق جمعے کو اسلام آباد مذاکرات میں ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا، پاکستان کے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی جنگ کے خاتمے کے لیے مسلسل اور مؤثر کوششوں پر پاکستان کی تعریف، کہا خطے میں امن و سلامتی کے فروغ اور جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل سے اسرائیل کی ایران اور لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر بھی گفتگو کی۔ اس سے پہلے ایک بیان میں عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ ایران کی طرف سے اپنے عزیز بھائی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے خطے میں جنگ کے خاتمے کی انتھک کوشش کی۔ ایران نے وزیر اعظم شہباز شریف کی اپیل اور 15 نکاتی تجاویز پر امریکہ کی مذاکرات کی درخواست مان لی۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے بھی ایران کے 10 نکاتی منصوبے پر اتفاق کیا۔
پاکستان نے جس طرح ثالث کا کردار ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اقدام ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر، انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، وہ نوبل پرائز کے حقدار ہیں۔ پوری دنیا اس کے کانسیکوینسز کو فیس کرتی تو انہوں نے اس کی روک تھام کیا، اس لیے ان کو نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ پاکستان نے ایک ثالثی کا کردار ادا کیا ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ فیلڈ مارشل صاحب، ان کا جو کارکردگی اور کردار اور اس میں جو انہوں نے ایک رول ادا کیے، میرے خیال دنیا تاریخ میں وہ سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا۔ پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پہ جو عزت بڑھی ہے نا، وہ کیا بات ہے۔ پوری دنیا میں پاکستان سرخرو ہوا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ٹرمپ بھی ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے لیے مشترکہ نوبل پرائز کا اعلان کریں۔ کہ کشمیری ہر قدم پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان پوری دنیا میں امن کی علامت بن گیا ہے اور یقیناً یہ کامیاب ترین خارجہ پالیسی ہے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔ ایران امریکہ جنگ بندی پر ملک بھر کے عوام خوش، کامیاب سفارتکاری پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ کسی نے پاکستان کو امن کا نوبیل انعام دینے کی تجویز دی تو کسی نے کہا دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھ گئی، پاکستان سرخرو ہو گیا۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک کا امریکہ ایران جنگ بندی کا خیر مقدم۔ سعودی عرب نے کہا امید ہے جنگ بندی جامع اور پائیدار امن کی طرف لے جائے گی، اب خطے کے ممالک پر حملے بند ہونے چاہیے اور آبنائے ہرمز کو کھلنا چاہیے۔ اماراتی صدر کے مشیر انور قرقاش نے کہا متحدہ عرب امارات اس جنگ میں سرخرو ہوا، ہم اپنی خود مختاری، وقار اور کامیابیوں کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے۔ امارات خطے کے پیچیدہ حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ عمان نے جنگ بندی کو سراہتے ہوئے سفارتی کوششیں مزید تیز کرنے پر زور دیا۔ قطر اور اردن نے بھی جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ سابق اسرائیلی نائب چیف آف سٹاف یار گولان کی نیتن یاہو پر تنقید، کہا نیتن یاہو نے ایرانی نظام ختم کرنے کے بجائے اسے اور مضبوط کر دیا ہے۔ اس جنگ میں ایران اسٹریٹجک فوقیت کے ساتھ ابھرا ہے۔ اسرائیلی رہنما نے کہا نیتن یاہو نے خود کو اسرائیلی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ثابت کر دیا، وہ اب ایک دن کے لیے بھی اقتدار میں رہنے کے اہل نہیں رہے۔ 7 اکتوبر کی ناکام کابینہ کو اگلے دور کی قیادت نہیں کرنی چاہیے۔ سابق اسرائیلی نائب چیف آف سٹاف نے کہا کہ اسرائیل کی حقیقی سیکیورٹی کے لیے حکومت کا بدلنا ضروری ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے مرکزی بینکس نے کرنسی کے تبادلے کا معاہدہ کر لیا۔ معاہدے کی مالیت 20 ارب بحرینی دینار یعنی تقریباً 20 ارب درہم ہے۔ معاہدہ 5 سال کے لیے ہوگا۔ معاہدے پر دستخط آن لائن تقریب میں کیے گئے۔ حکام کے مطابق معاہدے سے مقامی کرنسی کے استعمال میں اضافہ ہوگا۔ اٹلی کے سابق وزیر اعظم اور یورپی کمشنر پاولو جینٹیلونی ایران امریکہ جنگ بندی کرانے پر پاکستان کی کاوشوں کے معترف، نوبیل انعام کا حقدار قرار دے دیا۔ ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے لکھا ان کے نزدیک موجودہ صورتحال میں نوبیل انعام کا اصل حقدار شاید پاکستان ہے۔ پوری دنیا ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے مثبت کردار کے معترف۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان، قطر اور اردن کا جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم۔ چین، روس اور یورپ سمیت عالمی طاقتوں نے امریکہ ایران جنگ بندی خوشائند قرار دے دی۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ چین نے مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے حصول کے لیے اپنی کوششیں کی ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے جنگ بندی کو پائیدار امن معاہدے میں تبدیل کرنے کو اہم قرار دے دیا۔ فرانسیسی صدر نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے لبنان کی صورتحال پر تشویش ظاہر کی۔ جرمن چانسلر کا جنگ بندی معاہدے کرانے پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ ترکی کا اسلام آباد میں مذاکرات کی مکمل حمایت کا اعلان۔ آسٹریلیا، مصر اور ملائیشیا کا بھی جنگ بندی کا خیر مقدم۔ روس نے امید ظاہر کی کہ مذاکرات کے لیے ایران امریکہ کے براہ راست رابطے قائم ہوں گے اور اب امریکہ کے پاس یوکرین کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے بھی مزید وقت اور گنجائش ہوگی۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اور کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا جنگ بندی کا خیر مقدم۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی جا رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا بھارت میں بھی ہماری سفارتی کامیابی کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ فخر سے اپنی شناخت بتا رہے ہیں۔ خلیج فارس کے دونوں طرف ہمارے بھائی ہیں، ہم ان میں صلح کرا رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس کامیابی پر خوش نہ ہو۔ ہمارے اختلافات بہت زیادہ ہیں لیکن ان حالات میں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ ہم خیر اور تقوی کے طور پر حکومت کی غیر مشروط حمایت کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں، امید کرتے ہیں یہ جنگ بندی مستقل ہو جائے۔
جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی ایران میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، پرجوش نعرے لگائے۔ مظاہروں میں خواتین، بچے، بوڑھے، جوان سب نے شرکت کی۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں جنگ بندی پر جشن کا سما، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ ایران پر مسلط جنگ روکے جانے کا خیر مقدم۔ اسلام آباد میں ضلع انتظامیہ نے 9 اور 10 اپریل کو مقامی چھٹی کا اعلان کر دیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق اسلام آباد میں 9 اور 10 اپریل کو تمام اسکول اور دفاتر بند رہیں گے۔ ضروری خدمات کے ادارے بدستور کام کرتے رہیں گے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی سفارتی کامیابی کے بھارتی تجزیہ کار بھی معترف۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کی کھل کر تعریف کی۔ نریندر مودی کو لتاڑ ڈالا۔ بھارتی پروفیسر اشوک سوائن نے جنگ بندی کو ایران کے لیے ایک فتح اور پاکستان کے لیے اعزاز کا نشان قرار دیا۔ کہا مودی شاید پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر تنہا کرنا چاہتے تھے، مگر اس کے برعکس بھارت خود تنہا رہا۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار پروین سوہنی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ شہباز شریف نے شاندار کام کیا۔ سوشل میڈیا پر پاک گلوبل پیس میکر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 16% کمی۔ WTI $95 فی بیرل پر آ گیا۔ برنٹ خام تیل $94 فی بیرل پر دیکھا گیا۔ عالمی سٹاک مارکیٹس میں زبردست تیزی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 14,137 پوائنٹس اضافے سے 1,65,816 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دبئی فائنینشیل مارکیٹ میں 6% اور سعودی تداول میں 2% اضافہ ہوا۔ جرمنی اور فرانس کی سٹاک مارکیٹس بھی 5% بڑھیں۔ لندن کے FTSE 100 میں 3%، کورین کاسپی میں 6.8% اور جاپان کے نکئی انڈیکس میں 5.5% اضافہ ہوا۔ ہانگ کانگ ہینگ سینگ 3% اور شنگھائی مارکیٹ 2.69% اوپر گئی۔ بھارتی سٹاک مارکیٹس میں بھی 3% سے زائد کا اضافہ ہوا۔ ایران کی لاوان ریفائنری پر حملہ۔ ایرانی آئل کمپنی کا کہنا ہے کہ دشمن نے آئل ریفائنری کو صبح 10 بجے نشانہ بنایا۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق جوابی کارروائی میں کویت اور متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق 17 بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا، 35 ڈرونز مار گرائے۔ ابوظہبی پولیس کا سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 375 افراد کو گرفتار کر لیا۔ کویت کا ایران سے تمام جارحانہ کارروائیاں روکنے کا مطالبہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا خلیجی تنازع میں جنگ بندی کا خیر مقدم۔ کہا یہ بروقت قدم ہے۔ پاکستان نے کشیدگی میں کمی کے لیے نیک نیتی سے مسلسل کام کیا۔ ہم نے یہ خطے اور انسانیت کی بہتری کے لیے کیا جب دنیا سنگین تباہی کے قریب تھی۔ صدر مملکت نے واشنگٹن، تہران، اسلام آباد اور خلیجی ممالک بالخصوص سعودی عرب کی قیادت کو سراہا۔ صدر نے برادر چین، سعودی عرب، ترکی، قطر، مصر اور دیگر GCC ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ تہران، واشنگٹن اور اسلام آباد کی قیادت کی انتھک کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ تینوں ممالک کی قیادت نے کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا۔ ایران اور امریکہ نے تباہی کے راستے کے بجائے مذاکرات کا انتخاب کیا۔ جنگ بندی خطے کی بحالی کی جانب بڑھنے اور وسیع جنگ کے سائے سے باہر نکلنے کا موقع ہے۔ MQM پاکستان کے خالد مقبول صدیقی کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو مبارکباد۔ کہا پاکستان کے بہترین ثالثی کردار کی وجہ سے دنیا بھر کے ممالک کو ریلیف ملے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کا مجوزہ 10 نکاتی منصوبہ مان لیا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی عوام کو مبارکباد۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق مجوزہ 10 نکاتی منصوبے میں ایران کا یورینیم افزودگی کا حق تسلیم کرنا، خطے سے امریکی افواج کا مکمل انخلا اور علاقائی اڈوں سے ایران پر حملے کی پابندی، ایران پر عائد تمام بنیادی، ثانوی اور اقوام متحدہ کی پابندیوں کا خاتمہ، جنگ کے نقصانات کے ازالے کے لیے ایران میں سرمایہ کاری اور مالیاتی فنڈ کا قیام شامل ہے۔ منصوبے میں ایرانی قواعد کے تحت آبنائے ہرموز سے 2 ہفتوں تک روزانہ محدود تعداد میں بحری جہازوں کی آمد و رفت، تمام مزاحمتی گروپس کے ساتھ عدم جارحیت کی پالیسی میں توسیع، معاہدوں کی اقوام متحدہ سے باضابطہ توثیق اور لبنان کے خلاف تمام محاذوں پر جنگ روکنا بھی شامل ہے۔ قطری ٹی وی کا کہنا ہے کہ جمعے کو اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کی بات چیت انہی نکات کی بنیاد پر ہوگی۔
بین الاقوامی میڈیا میں پاکستان کے جرأتمندانہ موقف کے چرچے. پاکستان دنیا بھر کے میڈیا کی سرخیوں میں آ گیا. دنیا کے لیے حساس اور فیصلہ کن لمحات میں پاکستان کی مدبرانہ تجویز کو معتبر اور موقر قرار ذرائع ابلاغ نے قرار دیا. ایک اخبار نے لکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے مذاکرات کی قیادت کی. جب دنیا دم سادھے کھڑی تھی اس وقت پاکستان کے اہم اور جرأتمندانہ اقدام کو فریقین اور عالمی برادری نے سنجیدگی سے لیا. بین الاقوامی دانشوروں اور تجزیہ کاروں کی جانب سے پاکستان اور وزیر اعظم کے موقف کی پذیرائی. اخبارات نے لکھا وزیر خارجہ اسحاق ڈار رات گئے تک سفارتکاری میں مصروف رہے. قوم کا سر بھی فخر سے بلند کیا. بیرسٹر سلمان صفدر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ختم ہو گئی. سلمان صفدر میڈیا سے گفتگو کیے بغیر اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئے. جیل ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر کروائی گئی ملاقات 1 گھنٹے تک جاری رہی. ملاقات میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی زیر سماعت اپیلوں پر بانی پی ٹی آئی سے قانونی مشاورت کی. ملاقات کانفرنس روم میں کرائی گئی. پاکستان تحریک انصاف نے آج لیاقت باغ راولپنڈی کا جلسہ ملتوی کر دیا. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا حکومتی وفد نے آ کر جلسہ ملتوی کرنے کی درخواست کی. پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی نے جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پارلیمنٹ ہاؤس اپوزیشن لابی میں مذاکرات ہوئے. حکومتی وفد میں خواجہ آصف، اعظم نذیر تارڑ، راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر بھی شامل تھے. اس سے پہلے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر پی ٹی آئی کی پنڈی جلسے کی درخواست مسترد کر دی تھی. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ حکومت میں جس نے بھی جنگ بندی کی کوشش میں کردار ادا کیا اس کا شکریہ. سینیٹر علی ظفر نے کہا موجودہ صورتحال میں پاکستان کا کردار مثالی رہا. مشورہ دیا کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر چلیں تاکہ ملک کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے. سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جنگ بندی میں بھرپور کردار ادا کیا. پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیز فائر کے احترام کی جو اپیل کی ہے فریقین کو اس کا احترام کرنا چاہیے. پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے کہا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے میں دوسرے اسلامی ممالک کو شامل کیا جانا چاہیے اور ایران کو بھی اس معاہدے میں شامل ہونا چاہیے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات. مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. چینی سفیر نے امن کے لیے پاکستان کی تعمیری کردار کو سراہا. اسحاق ڈار کی یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف سے بھی فون پر گفتگو. یورپی کمیشن کی صدر نے ثالثی پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا. اسحاق ڈار کا قطر کے وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز سے ٹیلی فونک رابطہ. قطری وزیر نے پاکستان کی تعمیری کردار کو سراہا. اور ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 میں پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 4 وکٹ سے ہرا دیا. حیدرآباد کنگز مین کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 145 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. پشاور زلمی نے ہدف آخری گیند پر حاصل کیا. بابر اعظم 43 رنز بنا کر نمایاں رہے. ایونٹ کے میچز جیو سپر اور مائکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں.